آپ کی بہادری تو اس وقت دیکھی جائے گی جب آپ کی شادی ہوگی، کہ اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کی شادی کا نمبر آتا ہے تو آپ اس وقت چوہے بن جاتے ہیں، شیر نہیں رہتے۔ آپ اس وقت کہتے ہیں کہ اماں نہیں مان رہی ہیں، ابا نہیں مان رہے ہیں، خاندان والے نہیں مان رہے ہیں، اور ہماری شادیاں سراسر ظالمانہ شادیاں ہیں۔ ہماری شادیوں میں سوائے قاضی صاحب کے خطبے کے اسلام کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ مجھے معاف فرمائیں، میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، خالی جوش میں غصے میں نہیں، مبالغے میں نہیں بول رہا ہوں میں آپ سے، اور میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو احتیاط کر رہے ہیں، جو اچھے انداز سے کر رہے ہیں، میں مجموعی جو عام امت کی صورتحال ہے وہ بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ اسلامی شادی کون سی ہے آپ کو معلوم ہے؟ کیا اسلامی شادی وہ ہے جو صرف مسجد میں ہو جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح بھی مسجد میں نہیں ہوا، بہت سے صحابہ کے نکاح مسجد میں نہیں ہوئے۔ مسجد مستحب درجے کی چیز ہے، افسوس ہے کہ دیندار لوگوں نے بھی بس اس مستحب کو تو یاد رکھا ہے اور فرائض کو بھول گئے، محرمات کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ کیا خدا نہ خواستہ آپ نے ایسا سمجھا ہے کہ جیسے عیسائیوں کے پاس چرچ میں ہے شادی، اور ہمارے بھائیوں کے پاس اس ملک کے جاؤ مندر میں جا کے پھیرے لگا لو اور باقی آ کے باہر کچھ بھی کرو؟ جب آپ منجے نہیں چھوڑتے، جب آپ رسم شادی خانے میں کرتے ہیں، جب آپ 20-20 لاکھ کی شادیاں کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو وہاں دعوت دیتے ہیں، آپ کو مسجد میں نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں کر رہے ہیں مسجد میں نکاح؟ بتائیں مجھے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جب رسم میں شادی خانہ لیا، منجے میں شادی خانہ لیا، اور شادی میں آپ نے ہزاروں لوگوں کو دعوت دی، 1000-1500 لوگوں کو دعوت دی، آپ کو مسجد کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کس نے کہا مسجد فرض ہے، واجب؟ کیا صرف مسجد میں کرنے سے نکاح اسلامی ہو جاتا؟ کوئی مولانا آ جائیں، حضرت آ جائیں، پیر صاحب آ جائیں، اسلامی ہو جاتا ہے؟ میں آپ کو اس وقت لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہے، میں تو اور بہت مختصر کرنا چاہ رہا تھا۔ میں آپ کو میٹر دے کے جاتا ہوں جس پہ آپ ناپیں اور جانچیں۔ بحث کر رہے ہو ہاتھ رکھ کے کہ بخار 100 ہے، 102 ہے، 101 ہے، ارے بھائی بحث کیوں کر رہے ہو؟ ایک تھرمامیٹر لے آؤ بازو میڈیکل ہال سے، زبان کے نیچے رکھ لو، 1 منٹ لگے گا، صرف اس میں معلوم ہو جائے گا کتنا بخار ہے۔ تو ایسے ہی میں آپ کو بتاتا ہوں نکاح کے اسلامی ہونے کا معیار کیا ہے۔ جس نکاح میں لڑکی والوں پر جتنا کم بوجھ ڈالا جائے اتنی سنت کے مطابق ہے، اور جتنا زیادہ بوجھ ڈالا جائے اتنی سنت کے خلاف ہے۔ چاہے اس میں کوئی بڑا سے بڑا وقت کا ولی اور بزرگ آیا ہو، لیکن اگر اس پہ عمل نہیں کیا تو میں کہتا ہوں سنت کے مطابق ہرگز نہیں۔ جس نکاح میں لڑکی والوں پر جتنا کم بوجھ ڈالا جائے اتنی سنت کے مطابق، جتنا زیادہ بوجھ ڈالا جائے اتنی سنت کے خلاف۔ حرم شریف میں نکاح تھا، میں نے عرض کیا وہاں پر حرم میں نکاح کرنے سے بڑھ کے اہم یہ ہے کہ جس سرزمین پہ تم نکاح کر رہے ہو اس سرزمین پہ کوئی ایک لڑکی اپنا پلنگ بستر لے کے نہیں جاتی ہے۔ جدہ میں نے کہا بیان کرتے ہوئے، آپ لوگ 20-20 برس سے جدہ میں ہیں، ریاض میں ہیں، دمام میں ہیں، کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کے مجھے بتائے کہ اس نے اس 20 سال کے عرصے میں کوئی ایک لڑکی ایسی دیکھی ہو جو اپنا پلنگ بستر لے کے شوہر گئی ہو؟ ایک لڑکی بتا دو مجھے۔ اور آج عرب اپنی تمام خامیوں کے باوجود جو ان کے اندر در آئی ہیں، داخل ہو گئی ہیں، ان تمام خامیوں کے باوجود آج بھی عرب ملک میں کوئی لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کی شادی میں، غور سے سنیے میں بہت سمجھ کے بول رہا ہوں، آج بھی کسی عرب ملک میں کوئی لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کی شادی میں اپنی جیب کا 1 ریال بھی خرچ نہیں کرتا، 1 ریال بھی نہیں خرچ کرتا۔ جو لوگ پوری صورتحال سے واقف نہیں ہیں وہ بولتے ہیں مولانا نہیں آپ کو نہیں معلوم، بہت وہاں دعوتاں ہوتے، لڑکی والوں کے پاس بھی ہوتے دعوت، ایسا ہوتے معلوم ہے آپ کے جیسا برائے نام مہر نہیں رہتا، اتنا تگڑا مہر رہتا کہ لڑکے کئی برس کمانے کے بعد جب شادی کر سکتے، کئی سال کی نوکری، 3 سال 4 سال نوکری کرنے کے بعد جب شادی کرنے کے موقف میں آتا ہے، 1 لاکھ ریال مہر دیا تو 15-20 ہزار 25 ہزار دعوتوں میں اڑا کے 75-80 ہزار ریال بچا کے رکھ لیتے، 50 ہزار ریال مہر دیا تو 10-15 ہزار کی پوری دعوتیں کر لے کے 35 ہزار ریال بچا کے رکھتے لڑکی والے اپنے پاس۔